ایک موٹیویشنل اسپیکر ہمارے بچوں سے 5,000 لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 1 گھنٹے میں موٹیویشنل والی باتیں بتاؤں گا، اور ہمارے بچے جاتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں، خوشی خوشی 5,000 دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک عالم جمعہ کے دن بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کر ممبر و محراب میں تشریف لاتا ہے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہے، تو عالم صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، بس آپ قرآن و حدیث کی باتیں سن لیں، بس آپ اللہ اس کے رسول کی باتیں سن لیں۔ اس کے باوجود بھی کوئی مسجد میں جلدی آنا پسند نہیں کرتا، سب تاخیر سے مسجد میں آنا چاہتا ہے۔ مسجد میں پنکھے بھی چلتے ہیں، مسجد میں ایسیاں بھی چلتی ہیں، مسجد کو خوبصورت بھی بنا دی گئی ہے، جو مسجد میں فرش ہے وہ بھی اعلیٰ قسم کے فرش ہے، اس کے باوجود بھی لوگ مسجد میں آنا نہیں چاہتے، امام صاحب کے خطاب کو سننا نہیں چاہتے۔ پہلے تو لوگ اپنے گھر سے وضو کر کے آتے، اب تو مسجد میں وضو کرنے کا بھی معقول انتظام ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسجد میں آ جاتا ہے، اگر 1 منٹ بھی تاخیر ہو جائے تو وہ زور زور سے چلانے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ یہاں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر 1 منٹ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسجد میں رک جائے گا تو اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ ہلاک ہو جائے گی۔ لوگ ایسا امپریشن دینے لگتے ہیں۔ جب سے لوگوں نے اللہ رب العزت کے گھر کو ویران کیا ہے، اپنا رشتہ مذہب اسلام سے کمزور کیا ہے، اپنا رشتہ قرآن کریم اور احادیث کریمہ سے توڑ لیا ہے، یقیناً تب سے انسان تباہ و برباد ہلاک ہو رہا ہے، تب سے انسان مصیبتوں میں گرفتار ہو رہا ہے، تب سے انسان ذرہ برابر بھی پریشانی کو برداشت نہیں کر پاتا، ذرہ برابر بھی مصیبت کو برداشت نہیں کر پاتا، اللہ رب العزت کی آزمائش کا مقابلہ نہیں کر پاتا، اللہ رب العزت کے امتحان میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج لوگوں کے دل سے خوف خدا نکل گیا ہے، آج لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ میں کہیں بھی رہوں، چاہے میں بند کمرے میں رہوں، چاہے میں فلائٹ میں رہوں، ٹرین میں رہوں، زمین کے اوپر رہوں یا زمین کے نیچے رہوں، اللہ رب العزت مجھے دیکھتا ہے، مجھے دیکھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے۔ لوگ یہ بھول گئے ہیں، لوگ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی رہے ہیں، ان کو جیسا اچھا لگتا ہے وہ اس طرح کی زندگی جینا پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ اب تو داڑھی ٹوپی والے بھی اللہ رب العزت اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے لگے ہیں۔ داڑھی ٹوپی پہننے کے بعد بھی وہ مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے وقت کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شادی حال میں جا کر صرف کر دیتے ہیں، چوک چوراہے پر جا کر لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف کر، وہ اپنے وقت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت میں لگا، وہ اپنے وقت کو اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان غلامی کے پٹے اپنے گلے میں باندھ رہا ہے، لوگ مسلمان کو غلام سمجھ رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں اپنے وقت کو صرف کر دے تو یقیناً مذہب اسلام جتنی بھی خوبیاں چھپی ہوئی ہے، جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے نازل کی ہے، تمام مسلمانوں کو وہ نعمتیں ملے گی اگر اللہ رب العزت چاہے۔ نعمتیں اسے ملتی ہے جس سے اللہ رب العزت خوش ہو جاتا ہے، جس سے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں رہ کر اپنی رضا کے لیے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے رضا کی خاطر اپنی زندگی گزارتا ہے، ہر وہ کام اپنے نفس کے تابع ہو کے نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہو کے وہ ہر کام کرتا ہے، تو یقیناً وہ انسان دنیا میں کامیاب ہو جائے، اس کے نام کو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں جذب کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا
خدا را اپنی زندگی میں ترس کھائیں، خدا را ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا ہے، خدا را غور و فکر کے لیے کچھ وقت نکالیں تاکہ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس مقصد پر کامیاب ہو جائیں، ہم اس مقصد پر فائز ہو جائیں اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے رہیں، ہم گناہوں میں مبتلا رہیں اور ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جائے، ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو۔ خدا را موت آنے سے پہلے توبہ کر لیں، موت آنے کی کوئی گھڑی فکس نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ خدا را اپنی زندگی کے مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جس طرح انسان ایک موٹیویشنل اسپیکر پر اپنے پیسے خرچ کرتا ہے، وہاں پیسے دے کر وہ کچھ سیکھتا ہے، لیکن مذہب اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جمعہ کے دن امام صاحب پیسے دے کر کسی کو کچھ بھی نہیں سناتے، نہ ہی کسی سے پیسے لے کر کچھ سناتے ہیں، بلکہ مفت میں فی سبیل اللہ میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں گناہوں کے راستے سے اچھے راستے میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں غفلت میں رہتے ہیں، ہمارے امام صاحب، ہمارے خطیب صاحب ہمیں غفلت سے نکال کر ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا۔ خدا را کچھ تو دیکھیں کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے پاس جائیں، دوسروں سے موٹیویشنل اسپیچ حاصل کریں، جب ہمیں مفت میں وہ چیزیں مل رہی ہے، جب ہمیں وہ چیزیں مل رہی ہے جو چیزیں ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ ضروری ہے، ہم ان کو حاصل کریں نا۔ آج مسلمان اپنے گھر کو سجانے میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتا ہے، شادی کی محفل میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتا ہے، گھومنے پھرنے میں کافی پیسے خرچ کر دیتا ہے، مہنگی سے مہنگی موبائل خریدتا ہے، مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدتا ہے اور مہنگی سے مہنگی فلائٹ میں سفر کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان آج مسجد کو ویران بنا دیا، آج مسجد کو قبرستان بنا دیا، آج کوئی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتا۔ ہر چیز کا ایک حق ہے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز میں اللہ رب العزت نے ایک حق کو چھپا کے رکھا، اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو میدان محشر میں ہماری گرفت ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی۔ مسجد کا حق یہ ہے کہ ہم مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، ہم مسجد میں جا کر ذکر و اذکار کریں، ہم مسجد میں جا کر اللہ رب العزت کی یاد میں چند آنسو کے قطرے اپنے آنکھوں سے بہائیں، ہم مسجد میں جا کر اللہ رب العزت کو راضی کریں، ہم مسجد میں جا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ یقیناً جو مسلمان، جو ایمان والا ایسا کرتا ہے، اللہ رب العزت ویسے انسان کو جنت عطا کرے گا، اور جو انسان اس کے برخلاف کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ انسان جہنم میں جائے۔ آج انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے تو اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، آج انسان دنیا میں غلط کام کرتا ہے تو اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، انسان تھیٹر میں جاتا ہے تو وہاں اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، انسان عیاشی کے جگہ میں جاتا ہے تو وہاں اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، انسان شراب پینے جاتا ہے تو وہاں اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، انسان زنا کرنے جاتا ہے تو وہاں اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنی بری کام ہے اگر کوئی انسان اس کو کرنا چاہتا ہے تو وہاں اس کو پیسے دینے پڑیں گے، اس کے بعد وہ اس کام کو کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا ہی زیادہ مہربانی کی ہے، اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چند قطرے آنسو کے بہانا چاہتے ہیں تو ہمیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں رحمت ہوتی ہے، جہاں برکت ہوتی ہے، جہاں عظمت ہوتی ہے، جہاں نعمت ہوتی ہے، وہاں انسان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انسان کے اوپر افسوس ہے کہ انسان غلط کام کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے، اس کے بعد غلط کام کرتا ہے، اور غلط کام جب انسان کرتا ہے تو یقیناً
یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کوئی سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بن جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سچی محبت کرتا ہے، اولیاء صالحین سے محبت کرتا ہے، تو یقیناً وہ انسان دنیا میں اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے جیسے ایک بادشاہ اپنی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ویسے انسان کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اس لیے کہ جو انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، دنیا والے اس انسان کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ جو انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتا ہے، چند قطرے اپنے آنکھوں کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہاتا ہے، یقیناً دنیا والے اس انسان کو راضی کرنے کے لیے چند قطرے اپنے آنکھوں کے بہانے لگتے ہیں۔ دنیا والے اس انسان کے پیر میں گر کر اس کو راضی کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے اللہ رب العزت کو جب راضی کیا، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کیا، دنیا والے ان کے شیدائی ہو گئے، دنیا والے ان کے فین فالوئنگ ہو گئے، دنیا والے ان کو پسند کرنے لگے اور ان سے محبت کرنے لگے۔ کہ اصل وجہ یہی ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کو راضی کر لے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر لے، یقیناً وہ دنیا میں جب تک رہے گا رسوائی والی زندگی نہیں گزارے گا۔ دشواری پریشانی ہونے کے باوجود بھی اس کے چہرے میں مسکراہٹ رہے گی، اس کی باتوں میں اللہ رب العزت مٹھاس پیدا کر دے گا، اس کے چہرے میں اللہ رب العزت نور پیدا کر دے گا۔ آج بھی بہت سارے ایسے اللہ کے نیک بندے دنیا میں موجود ہیں جن کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ رہے ہیں، جن کو دیکھ کر گلف کنٹری کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ خدارا اپنی زندگی میں ترس کھائیں اور اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے وقت کو فضول کاموں میں صرف نہ کریں، بلکہ جب بھی وقت ملے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کریں۔ جن کے ساتھ بیٹھیں اللہ اس کے رسول کی باتیں بولیں، جن سے بھی گفتگو کریں محبت سے گفتگو کریں۔ جب کوئی سامنے سے آ جائے تو اس کو سلام کرے، کیونکہ سلام کرنے سے انسانوں کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، انسان ایک دوسرے کو اپنا سمجھنے لگتا ہے۔ ناظرين